ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. جب میرے بندے توبہ کر لیتے ہیں اور جب میرے بندے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا رب وہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ان کے گناہ، جن گناہوں کی وہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیوں نہ کرے کہ وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے کیسے خالی لٹا سکتا ہے؟ مجھے بتلاؤ اور کیا چاہیے آپ کو؟ جب آپ کا رب آپ کو پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، کہ مایوس نہ ہونا، میری رحمتیں بڑی وسیع، توبہ کرو، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، پھر بھی جو انسان اپنے رب سے غافل رہے، اس بد نصیب کی بد نصیبی پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. روایات میں آتا ہے، واقعات میں بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کر دیا. 99 افراد کا قاتل. اب اس کے دل میں یہ خرش پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب مجھے میرا رب معاف کر دے گا؟ جتنا بڑا جرم اور جتنا بڑا ظلم میں کر چکا ہوں، 99 انسانوں کا خون کرنے کے بعد بھلا میں معافی کے قابل ہوں؟ میرے گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ فتویٰ لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے کسی مولوی صاحب کے پاس چلا گیا. اس نے کہا 99 بندوں کو قتل کر کے اب توبہ کی بات کرتے ہو، تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی. اسے غصہ آیا، اس نے مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا. اب 100 بندے قتل کر کے، لیکن اب پھر دل میں شرمندگی کہ یہ کیا؟ ضمیر ملامت کر رہا ہے. پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ میں نے تو اس طرح ظلم کر لیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ ضرور معاف کرے گا، لیکن تو اس ماحول سے نکل، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، اور فلاں بستی نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں ایک صالح اجتماعیت ہے، نیک لوگ رہتے ہیں، ان میں جا کے رہ تاکہ تیرے گناہ دھلیں، تو اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے اور آئندہ کے لیے تیری اصلاح اور تربیت ہو. یعنی اکیلا شخص کبھی نہیں سدھر سکتا. جب نیک لوگوں کی اجتماعیت، صالح اجتماعیت میں آئے گا، نیک لوگوں کی محفل میں ہوگا، تو ایک دوسرے سے نیکی کے حصول کے لیے قوت اور طاقت ملے گی. جب اس بستی کی طرف چل پڑا تو رستے میں ہی موت کے فرشتے نے آ کر اس کی روح قبض کر لی. جب اس کی روح قبض ہو گئی تو اب جنت اور دوزخ کے دونوں فرشتوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا. ایک کہنے لگا کہ اس کو جہنم کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو جنت کے فرشتے لے کر جائیں گے. بات لمبی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، اور اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، اس کے ضمیر نے جو ملامت کی کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑوں، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کیا. کہ اللہ کبھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا ہے. جب تک یہ سانسیں آ اور جا رہی ہیں، جب تک انسان کے اندر زندگی کی لہر موجود ہے، توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں. کتنا بھی گناہگار کیوں نہیں ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے میرے بندو آؤ، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ اپنے گناہ کو دہراتا ہے تو یہ نقطہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو یہ دھبا اور بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسے اس کے پورے دل پہ سیاہی، زنگ اور میل چڑھ جاتی ہے. جیسا سورہ مطففین میں بھی فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
جیسے جیسے یہ اپنے برے کام کرتے چلے جاتے ہیں ان کے دلوں پر اسی طرح کا زنگ اور میل وہ چڑھتی ہی چلی جاتی ہے. لیکن جب انسان اپنے اللہ کے ہاں حاضر ہو کر اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے اس وقت کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو بالکل صاف اور شفاف کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے. یہ توبہ ہے جو دلوں کے زنگ، میل اور سیاہی کو اتار سکتی ہے. اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے اور پاک اور صاف رہنے والے ہیں. کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو فوراً اپنے اللہ سے رابطہ کرے کہ اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں خطا کر بیٹھا، تو بخشنہار ہے، تو مہربان ہے، تو مجھ پہ رحم فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 ہے ہمارے اسی سلیبس میں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے ہاں وہ لوگ بڑے ہی پسندیدہ اور قابل تعریف ہیں جو مشکلات میں صبر کرنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، اور جو صبح سحر کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں، جو صبح سحر کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اللہ کو بندہ بڑا ہی پسند ہے. اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 میں نیچے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وہ لوگ کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جب بھی گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں، جب بھی گناہوں کی گندڑی میں لتھڑ جائیں، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، اپنے رب کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے آ جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کتنا خوبصورت جملہ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ کون معاف کرے گا؟ آؤ تو صحیح، وہ تو خود بلاتا ہے. اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں، کبھی مغفرت کا اشرہ بھیج کر اپنے بندوں کی مغفرت کا انتظام کرتا ہے، رمضان کا مہینہ بھیج کر کبھی خود پکارتا ہے کہ بندو دوڑو، آؤ اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے میری طرف، تم چل کے آؤ، میری رحمتیں دوڑ کے آئیں گی. تم ایک بالشت آگے بڑھو، میں 10 بالشت آگے بڑھوں گا. کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کوئی معافی مانگے تو صحیح، کوئی اس کے در پہ آئے تو صحیح، کوئی اپنا ماتھا ٹیکے تو صحیح، کوئی محبت میں آ کر اسے پکارے تو صحیح، کوئی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے تو صحیح. وہ جو سب ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو دھتکارے گا؟ وہ کیسے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ معاف کرے گا کہ وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک شرط ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر جان بوجھ کر بار بار
ان گناہوں کے عادی نہ کیا جائے۔ اور یہ لوگ جو گناہوں سے مغفرت اور توبہ کرتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ اللہ ضرور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ضرور کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ وہ بلاتے ہیں اپنے بندوں کو، مغفرۃ من ربہم، تمہارے رب کے پاس تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جن میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی نہیں ہوگی، یہ دنیا کی طرح عارضی اور فانی زندگی نہیں ہوگی، یہ چند 100 سال اور 1000 سال پر محیط نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، یہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جنت کی نعمتوں میں رہنا ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے۔ آج نیک اعمال کے لیے ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، وہ شخص ہلاک ہوا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے سامنے قرآن کی آیت آ گئی، سورہ حدید میں اللہ خود بندوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں، اللہ کی یاد سے ان کے دل پھٹ جائیں، وہ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے، خشیت سے لرز جائیں اور وہ اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اسی صورت میں تھوڑا سا آگے چل کے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہ 4 دن کی عارضی زندگی، یہ لوگوں کی جائیدادیں، یہ زمینیں، یہ چدراہٹیں، یہ پراپرٹی، یہ بڑے بڑے عہدے، یہ مال اولاد، یہ سب کچھ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تمہیں مال اور اولاد کی اکثریت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب قبروں میں اتر گئے تو دیکھا آج تو میرا مال، آج تو میری جائیداد، میری اولاد، میری دوستیاں اور دنیا میں میرے عہدے، میرا اقتدار آج تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، لوگوں آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں، میری چدراہٹ اور میرا اقتدار کسی کام کا نہیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا کا رب اپنے بندوں کو دھوکے سے نکالتا ہے اور پکارتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے بندو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، مسابقت کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ تمہاری خواہش ہوتی ہے نا میں اس سے آگے نکلوں، میرا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہو، میری گاڑی اس سے زیادہ لیٹسٹ ماڈل کی ہو، میرا لباس اس سے اچھا ہو، میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں، میں اپنے بھائی سے، اپنی برادری میں، رشتہ داروں میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ یہ مسابقت ہے نا، دھوکے کی اس دنیا میں کیا مسابقت؟ اگر مسابقت کرنی ہی ہے، آگے نکلنا ہی ہے، آگے بڑھنا ہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو، وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔
اور یہ جنت اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جو اس کے فضل کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے. کوئی اس کے فضل کی طرف آئے تو صحیح، کوئی اپنے رب کو پکارے تو صحیح، کوئی مسابقت کرے تو صحیح. اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگا دو، دوڑ لگا دو، دوڑو میری مغفرت کی طرف کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، میں تمہارے گناہوں کی بخشش کروں، میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لوں. اور سورہ نوح کی آیات میں آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 میں اللہ نے توبہ اور استغفار کو ہر مسئلے کا حل قرار دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتے، یا اللہ میں نے اس قوم کو کتنا سمجھایا، میں نے ان سے انفرادی ملاقاتیں بھی کی، میں نے اجتماعی ملاقاتیں بھی کی، میں نے انہیں خلوت اور جلوت میں پکارا، میں نے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، میں نے انہیں بڑا سمجھایا، اور میں نے انہیں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے انہیں کہا کہ اگر اپنے رب سے معافی مانگ لو گے، اگر اپنے رب سے توبہ کر لو گے تو تمہارا رب إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اے میرے رب، میں نے ان سے کہا کہ اگر توبہ کر لو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میرے رب، میں نے انہیں بڑا سمجھایا کہ اگر تم اپنے گناہوں سے معافرت کر لو گے تو وہ تمہیں مال سے اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے میری قوم تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. یعنی اللہ رب العالمین سے جب انسان گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے تو بندوں پر اس کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. حضرت عمر ابن الخطاب بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف توبہ اور استغفار کر کے واپس لوٹ آئے. لوگوں نے کہا امیر المومنین، ہم تو بارش کے لیے دعا کرنے آئے تھے، بارش کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، بس توبہ اور استغفار کر کے واپس لوٹ آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش نازل ہوا کرتی ہے، اور یہی آیات پڑھی یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جب اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرو گے تو وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. اور ابھی محترم قاری ابوبکر صاحب نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی. حضور قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے اسے فرمایا استغفار پڑھا کر. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آ گیا، اس نے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی. حضرت بڑا غریب ہوں، حالات بڑے تنگ ہیں، روزگار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے اسے بھی استغفار بتایا. ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے اسے بھی استغفار بتایا. ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضرت زمین کی پیداوار کم ہے، فصل ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی، مجھے کوئی وظیفہ اور دعا بتائیں. تو آپ نے اسے بھی استغفار بتایا. اب پاس بیٹھے ہوئے شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا، جو شخص آ رہا ہے ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہے، الگ الگ پریشانی ہے، آپ سب کو استغفار ہی بتا رہے ہیں. تو آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات پڑھی کہ استغفار ہی تمام مسائل کا حل ہے. استغفار کرنے سے اللہ اولاد دیتا ہے، استغفار کرنے سے خشک سالی ختم ہو جاتی ہے، استغفار کرنے سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، استغفار کرنے سے زمین کی پیداوار میں کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں آؤ استغفار کریں، اپنے رب سے توبہ کریں، سب جمع ہو کر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اس کا منظر پیش کریں
عنوان بن جائیں توبہ کا، اپنے رب کو پکاریں۔ اور توبہ کے لیے میرے آقا نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں جو سب سے بہترین دعا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں لمحوں میں اللہ رب العالمین سب گناہوں پر سیاہی پھیر دیتا ہے، وہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، مقدور بھر تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو برے عمل کیے ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے کہ تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ آؤ اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کریں، سب جمع ہو کر مغفرت کے اس عشرے کا استقبال اس طرح کریں۔ اے اللہ، یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا مہینہ اور یہ گناہوں کی بخشش کا مغفرت کا عشرہ آیا ہے، اور تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سر پہ لا دے، سر تپا گناہوں کی دلدل میں پھنسے تیرے در پہ آ گئے ہیں، اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ تو بخشنے والا، تو مہربان، ہم سیاکار، ہم خطا کار، لیکن تو غفار، تو بخشنے والا مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا والے درس کے بعد بہت سارے دوستوں نے